خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو کے تعلق سے خدا کے کلام کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج کی اسٹڈی کا عنوان ہے یروشلم شہر کی دیواروں کی تعمیر نو کا آغاز۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ گزرے زمانے کی کوئی داستان یا کہانی نہیں ہے، بلکہ آسمان کی بادشاہی کے سفر میں یہ ہمارے ایمان کے نقش ہیں۔ ہمیں اسی ایمان کے ساتھ خدا کے کلام کو سننے، سیکھنے اور قبول کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ ریورنڈ ابراہیم پارک کی یہ کتاب جو بھی آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے بابل کی سیری سے واپس آ کر ہیکل کی تعمیر کرنے اور شہر یروشلم کی دیواروں کی تعمیر نو پر ایک جامع کتاب ہے۔ ریورنڈ ابراہیم پارک نے اس کتاب میں بابل کے سیری سے یہودیوں کی واپسی کو ہماری بحالی سے تشبیہ دی ہے، یعنی ہماری شروع میں، یعنی ابتدا میں جب خدا نے انسان کو بھایا تھا، اس مقام اور اس رتبے پر بحالی۔ ایک بار پھر غور سے سنیے، بابل کی سیری سے بنی اسرائیل کی واپسی ہمارے اصل مقام پر بحالی کی تصویر کشی ہے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل 3 مختلف سٹیجز میں یا مختلف ادوار میں بابل سے یروشلم واپس آئے تھے۔ 3 گروپس میں آپ کہہ سکتے ہیں، مختلف اوقات میں وہ واپس یروشلم آئے تھے، اور یہ حقیقت اس بات کی شاہد ہے کہ ہماری بحالی کے بھی 3 مراحل یا 3 درجات ہیں۔ آئیں بابل کی اسیری سے واپسی کے 3 مراحل کو یا 3 ادوار کو دیکھیں۔ بابل کی اسیری سے بنی اسرائیل کی پہلی واپسی 537 قبل از مسیح میں ہوئی تھی۔ کل ہم نے یہ مطالعہ کیا تھا کہ پہلی واپسی میں جو قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوا تھا وہ تھا زربابل، اور اس نے یروشلم واپس آ کر ہیکل کی تعمیر نو کا کام شروع کیا۔ یہ 537 قبل از مسیح کی بات ہے۔ دوسری واپسی 458 قبل از مسیح میں ہوئی تھی۔ دوسری واپسی میں قیادت کی ذمہ داریاں عزرا سنبھالے ہوئے تھا، اور اس واپسی کے دوران جو عہد کا ایمان ہے اس میں بہت سی اصلاحات ہوئیں، جو کمی کمزوریاں تھیں، جن چیزوں کو بحال کرنے کی ضرورت تھی، ان چیزوں کو دوبارہ سے بحال کیا گیا۔ تیسری واپسی، بابل کی سیری سے تیسری واپسی 444 قبل از مسیح میں ہوئی تھی، اور تیسری واپسی کے موقع پر نہمیہ جو تھا وہ قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھا، اور اس نے واپس آ کر شہر یروشلم کی دیواروں کی تعمیر نو کی۔ جب تک میں نے یہ سٹڈی نہیں کی تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، تو میں یروشلم کی ہیکل اور یروشلم کی دیواروں کی تعمیر نو کے درمیان فرق نہ کر سکی۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ بس انہوں نے واپسی پر آ کر کچھ تعمیراتی کام کیا تھا۔ اگر آپ نہمیہ اور عزرا کی کتابوں کو پڑھیں تو کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ذہنی الجھن کا شکار کر دیں گی۔ اگر آپ تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو یروشلم میں ہیکل کی تعمیر نو اور یروشلم کی دیواروں کی تعمیر نو میں ایک بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ محض یروشلم میں ہیکل کی تعمیر نو جو ہے وہ خدا کی مرضی کی مکمل تکمیل نہیں تھی۔ بابل کی اسیری سے یہودی لوگ جو تھے 3 مراحل میں واپس آئے، 3 ادوار میں واپس آئے، اور یروشلم کی تعمیر نو سے یروشلم میں ہیکل کی تعمیر نو سے یروشلم کی دیواروں کی تعمیر نو تک یہ کام مکمل ہوا۔ جس طرح کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ 516 قبل از مسیح میں ہیکل تو تعمیر ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 72 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ابھی تک یروشلم میں ہیکل جو ہے وہ غیر محفوظ تھی، کیونکہ ابھی تک دیواروں کی تعمیر نو نہیں ہوئی تھی، اور ایک لمبا عرصہ یعنی 72 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 72 سال جو ہیں وہ ایک مایوسی اور کمزوری کے سال ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ عموماً ہم یہ کہتے ہیں ہاں جی ہیکل تعمیر ہو گئی
یہ بہت بڑا کام ہو گیا، لیکن ہم اس کے بعد کی صورتحال کو تاریخ میں بغور دیکھیں تو ہمیں 72 سالوں میں ایک مایوسی، ایک خاموشی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہیکل جو ہے خدا کے ساتھ ہمارے تعلق اور رشتے کو بیان کرتی ہے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم سب یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے خدا کے ساتھ بحال ہو گئے ہیں رشتے میں۔ اب ہمارا اس کے ساتھ ایک رشتہ، ایک قربت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت خدا کے کلام کو سننے کے لیے موجود ہیں۔ یاد رہے کہ اگرچہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال ہو جاتا ہے، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مایوسی، پریشانی کے ادوار ہماری زندگیوں میں آتے رہتے ہیں، یعنی روحانی زندگی نشیب و فراز کا شکار رہتی ہے۔ جب سب کچھ ہماری سوچ اور خیال کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور ہمارے باطن میں ایک جنگ چلتی رہتی ہے۔ 72 سال جو ہیں ایک طویل عرصہ ہے، اور غور کریں تو 586 قبل از مسیح سے 516 قبل از مسیح جب ہیکل دوبارہ تعمیر ہوئی تو اس کے دوران 70 برس کا عرصہ یا وقفہ پایا جاتا ہے۔ شہر یروشلم کا 72 سال تک دیواروں کے بغیر رہنا ایک بہت بڑی مایوسی اور ایک لمبا عرصہ ہے، اور خدا جانتا تھا کہ ہمارے ایمان کا سفر جو ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ اگرچہ روحانی زندگی میں نشیب و فراز اور مایوسیاں ہوتی ہیں، لیکن خداوند کی مرضی کے مطابق سب کچھ جو ہے بحال ہوگا اور اس کی تعمیر نو ہوگی۔ نہمیہ کی کتاب کا آغاز اس مایوس کن بیان سے ہوتا ہے کہ شہر یروشلم کی دیواریں گری ہوئی ہیں اور اس کے پھاٹک۔ نہمیہ کو پتہ چلتا ہے کہ شہر یروشلم کی دیواریں گری ہوئی ہیں، وہاں کھنڈرات دکھائی دے رہے ہیں، پھاٹک بھی آگ سے جلے پڑے ہیں، اور شہر یروشلم اور ہیکل غیر محفوظ ہے۔ نہمیہ کی کتاب پہلا باب 2 سے 3 آیت کو ہم پڑھیں گے کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے، اور انہوں نے یروشلم کے بارے میں ان سے یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ تیسری آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو سیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ 586 قبل از مسیح میں جب بابل کے لوگوں نے یا بابل کی فوجوں نے یروشلم پر حملہ کیا تو انہوں نے سب کچھ نیست و نابود کر دیا، اور اس میں ہیکل اور شہر یروشلم بھی برباد کر دیا گیا۔ اصل میں یہ واقعہ یعنی دیواروں کے گرنے اور بنی اسرائیل کے ذلت میں رہنے، پھاٹک جلے ہونے کی صورتحال، یہ 586 قبل از مسیح نہیں بلکہ 444 قبل از مسیح نہمیہ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ یروشلم میں ہیکل کی تعمیر نو کے بعد انہوں نے بڑی جانفشانی سے دیوار، یروشلم کے گرد جو دیوار تھی، ہیکل کے گرد جو دیوار تھی، اس کو بنانے کے لیے بڑی جانفشانی کی، لیکن جب بھی انہوں نے کوشش کی وہ ناکام رہے۔ دشمن کے حملوں کے سبب سے، مخالفت کے سبب سے وہ اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ ہم تاریخ پر نظر ڈالیں گے کہ کب یہ دیواریں گرائی گئیں اور کب ان کی تعمیر نو ہوئی۔ شہر یروشلم کو بابلیوں نے اس وقت تباہ کیا، نیست و نابود کیا، جب وہ تیسری دفعہ یروشلم پر حملہ آور ہوئے، اور یہ 586 قبل از مسیح کا واقعہ ہے۔ دوسرا سلاطین 25 باب اور اس کی 10 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلو داروں کے سردار کے ہمراہ تھا، یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا۔ اس دوران جو ہے ہیکل دیواریں جو تھیں ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ 586 قبل از مسیح جب ہیکل کو برباد کیا گیا، اسی دوران دیواروں کو بھی آگ لگا کر گرا دیا گیا۔ ہیکل کی تعمیر نو جو ہے 516 قبل از مسیح اس وقت ہوئی جب پہلی بار یہودی بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے، لیکن اس وقت جو یروشلم کے گرد دیواریں تھیں ان کو تعمیر نہ کیا گیا۔ عزرا 6 باب 15 آیت میں خدا کے کلام کو ہم پڑھیں گے۔ غور کریں کہ اس وقت یروشلم ہیکل تو تعمیر ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک دیواریں کھڑی نہیں کی گئی تھیں۔ 537 قبل از مسیح میں بنی اسرائیل بابل کی اسیری سے واپس آئے۔ 516 قبل از مسیح میں
ہیکل کی تعمیر نو کا کام مکمل ہوا۔ 444 قبل مسیح نہمیہ کی کتاب کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ حنانی نے آ کر نہمیہ کو رپورٹ دی کہ یروشلم کی دیواریں گری ہوئی ہیں اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے پڑے ہیں اور وہاں کے لوگ بڑی مصیبت میں ہیں۔ حنانی وہاں پر 586 میں قبل مسیح میں ہونے والی تباہی اور بربادی کا ذکر نہیں کر رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو میں بڑی جانفشانی کی، بار بار کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ آپ تصور کریں کہ یروشلم کے لوگ کس قدر مایوسی اور پریشانی سے گزر رہے تھے۔ 586 قبل از مسیح سے 444 قبل از مسیح تک اگر اب دیکھیں تو 142 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ابھی تک یروشلم کے گرد جو فصیل ہے وہ کھڑی نہیں کی گئی تھی۔ یہاں پر غور کریں تو سب کچھ جو ہے وہ خدا کے ٹائم کے مطابق واقع ہو رہا تھا۔ خدا نے کئی مرتبہ اپنے خادموں کے ذریعے نبوتی کلام کر کے بتایا تھا کہ شہر یروشلم کی تعمیر نو ہوگی۔ کل ہم نے یسایا 44 باب اور اس کی 28 آیت کو دیکھا تھا۔ خدا نے 106 سال پہلے ہی نبوت یا پیشن گوئی کر کے بتا دیا تھا، اس سے پہلے کہ یہ واقعہ رونما ہوتا۔ خدا نے بتا دیا تھا کہ یروشلم کی تعمیر نو ہوگی، اور یہ 106 سال پہلے کی پیشن گوئی ہے جو یسایا کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے۔ حتیٰ کہ یسایا 45 باب 13 آیت کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں خاص بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شاہ فارس کے وسیلہ سے یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے مشن میں یہ بہت اہم ایجنڈا تھا۔ پھر دانیل نبی نے بھی نبوت کی تھی، پیشن گوئی کی تھی کہ یروشلم شہر کی تعمیر نو ہوگی۔ ہم ہیکل کی بات نہیں کر رہے بلکہ یروشلم شہر کی تعمیر نو کا ہم حوالہ دے رہے ہیں۔ میں تو اس بات پہ ہی مطمئن تھی کہ شہر یروشلم میں ہیکل تعمیر ہو گئی تو بس کام مکمل ہو گیا، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ کئی دفعہ ہم کسی ایک کامیابی پر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند ہمیں درجہ بدرجہ آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ دانیل 9 باب 25 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرمانروا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں۔ 72 ہفتوں کے تعلق سے دانیل کی طرف سے یہ بہت ہی اہم پیش گوئی تھی۔ یہ بہت ہی اہم پیشن گوئی تھی کیونکہ یہ فرمانروا یعنی مسیح کی آمد کے تعلق سے تھی۔ اس پیشن گوئی میں ہم مسیح کی آمد کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر ہم یروشلم کی دیواروں کی نہیں، ہیکل کی نہیں، بلکہ شہر یروشلم کی تعمیر نو کو دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شہر یروشلم کی تعمیر جو ہے براہ راست مسیح کی آمد سے منسلک۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا شہر یروشلم کی تعمیر میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دانیل 9 باب اور 25 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، پس تو معلوم کر لے اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرمانروا تک یعنی مسیح کے آنے تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کی جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں۔ اس پیشن گوئی میں شہر کی تعمیر نو کی بات ہو رہی ہے۔ 7 ہفتے تک ایسے ہی ہے جیسے ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے۔ یہاں پر خدا اس پیشن گوئی میں واضح طور پر ایک ٹائم لائن بھی پیش کر رہا کہ کب یہ واقع ہو، اور جب وقت پورا ہو گیا تو عین اس وقت مسیح اس دنیا میں آئے۔ یہ فرمان، یہ حکم نامہ کب جاری ہوا؟ دانیل جو ہے کس حکم نامے، کس فیصلے کی بات کر رہا ہے، کس فرمان کو یہاں پر وہ بیان کر رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ شاہ فارس کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بابل سے یہودی واپس یروشلم جا کر ہیکل کی تعمیر نو کریں۔ پھر دارا بادشاہ کی طرف سے بھی ہم ایک فرمان جاری ہوتے دیکھتے ہیں جو یروشلم میں ہیکل اور یہودیوں کی بحالی کے تعلق سے تھا۔ بس دانیل کس فرمان کی بات کر رہا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر ہیکل کی تعمیر نو کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شہر یروشلم کی تعمیر نو کی بات ہو رہی ہے، جس میں دیواروں کی تعمیر نو بھی شامل تھی۔ اور یہ فرمان جو تھا یہ عزرا کو ملا تھا، اور یہ فرمان دوسری واپسی یعنی بابل کی اسیری سے دوسری واپسی کے موقع پر ارتخشستہ بادشاہ کی طرف سے ایک دستاویز کی صورت میں
عزرا کو 458 قبل از مسیح میں دیا گیا، اور اس کے لیے آپ عزرا 7 باب 11 سے 28 آیت کو پڑھیں تو آپ کو یہ فرمان وہاں پڑھنے کو ملے گا۔ اس عظیم کام میں عزرا جو ہے بڑی اہم شخصیت تھا۔ آئیں ایک نقشے پر ہم غور کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ دوسری واپسی پر یہ فرمان جاری ہوا، 458 قبل از مسیح میں ارتخشستہ بادشاہ نے یروشلم واپس جانے کا فرمان جاری کیا۔ 516 قبل از مسیح میں زربابل کی ہیکل تو تعمیر ہو گئی، لیکن ارتخشستہ بادشاہ کی طرف سے دوسری واپسی کے موقع پر فرمان ہونے کے دوران 58 برس جو ہیں وہ بیت گئے، اور اس دوران یروشلم کی دیواریں تعمیر نہیں کی گئی تھیں۔ لیکن اس دوران دیواروں کی تعمیر نو کے لیے جزوی طور پر کئی ایک کوششیں کی گئیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اور اس دوران عزرا جب واپس آیا تو ارتخشستہ بادشاہ کے فرمان کے مطابق اس نے تعمیر کے لیے کاوشیں کیں، لیکن وہ اس کام کو مکمل نہ کر سکا۔ اور پھر 14 برس بعد 444 قبل از مسیح حنانی جو تھا وہ یروشلم شہر سے آیا، نہمیہ کے پاس آیا، اور اس نے اسے رپورٹ دی کہ دیواریں گری ہوئی ہیں اور پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ نہمیہ 1 باب 2 سے 3 آیت۔ بس ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 72 سال گزر گئے اور یروشلم شہر غیر محفوظ تھا، حتیٰ کہ ہیکل تو تعمیر کی جا چکی تھی، لیکن شہر کے گرد فصیل کھڑی نہ کی جا سکی۔ تاہم خدا کے فضل سے خدا کے ٹھہرائے وقت پر شہر یروشلم کی دیواریں جو ہیں وہ کھڑی کر دی گئیں۔ ہاللویہ۔ ہم خدا کے وقت کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل پرفیکٹ وقت ہوتا ہے، اور جو کچھ خدا کہتا ہے وہ درست وقت پر پورا ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 3 سے 4 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یعنی جو کچھ مسیح کے ساتھ واقع پیش آیا وہ خدا کے کلام کے مطابق تھا، یعنی ان پیشن گوئیوں کے مطابق تھا جو پہلے سے مسیح کے تعلق سے کی گئی تھی۔ بائبل مقدس تاریخ کی کوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ پیشن گوئی اور نبوتوں کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک شبد اور لفظ جو اس کلام میں لکھا ہے وہ پورا ہوگا۔ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، قریباً 30 برس کا تھا، اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا، اور وہ ایلی کا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش 4 قبل از مسیح میں ہوئی تھی۔ اگر یسوع مسیح 30 برس کا تھا جب اس نے خدمت کا کام شروع کیا، تو یہ کون سا سال تھا؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش سے اس کے تعلیم دینے کے وقت تک اس وقت 26 عیسوی کا دور تھا۔ یہ سال بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ 26 عیسوی میں یسوع خداوند کی طرف سے مسیح ہوئے، اور انہوں نے اپنی خدمت عوام کے درمیان شروع کی۔ دانیل 9 باب 25 آیت کے مطابق اس نے کہا 7 ہفتے اور پھر 62 ہفتے، یعنی 7 ہفتے اور 62 ہفتے گزریں گے اور مسیح پھر آئے گا۔ 62 اور 7 یہ 69، یعنی ایک کم 70 ہفتے بنتے۔ اسے ہم 70 ہفتوں کا مکاشفہ کہتے ہیں، اور سامنے سکرین پر دیکھیں، یہاں پر اخیر زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ 7 ہفتوں سے مراد 7 ضرب 7 یعنی 49 ہفتے ہیں۔ 7 ضرب 62 یہ 434 ہفتے بنتے ہیں، اور ان دونوں کو جمع کریں یعنی 49 ہفتے اور 434 ہفتے، تو یہ 70 ہفتے بنتے ہیں۔ اور یہی فرمان، یعنی یروشلم کی تعمیر نو کا جو فرمان عزرا کو ملا 458 قبل از مسیح، یہ اس دوران کا یہ وقفہ ہے۔ 49 ہفتے اور 434 ہفتے یہ کل 483 ہفتے بنتے ہیں، اور دراصل یہ 483 سال ہی تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو 458 قبل از مسیح میں جب عزرا کو یہ فرمان ملا کہ وہ یروشلم جائے، اس وقت سے لے کر 26 عیسوی تک جب مسیح آ گیا اور اس نے پبلک میں اپنی منسٹری کا آغاز کیا، تو یہ 483 سال کا وقفہ بنتا ہے۔ تو غور کریں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے
تاریخ میں یہ خداوند کے حکم اور اس کے فرمانوں اور کلام کے عین مطابق ہو رہا ہے، اور ان سب باتوں کا شہر یروشلم کی تعمیر نو سے گہرا تعلق ہے۔ یروشلم شہر کا معنی ہے سلامتی کا شہر، اور یہ سب کچھ ہمارے ایمان کا نقش ہے، ہمارے ایمان کی نمایاں خصوصیات ہیں، اور مخلصی کی تاریخ میں ہمارے اس ایمان کی اہم خصوصیات کا بہت اہم کردار ہے۔ 444 قبل مسیح میں جب نہمیہ آیا تو اس نے 52 دنوں میں ہیکل کو دیواروں کو تعمیر کر دی۔ غور کریں کہ وہ دیوار جو 72 سالوں میں نہ بن سکی، محزنہ طور پر یہ خدا کی مدد سے اس نے 52 دنوں میں بنا دی۔ غور کریں کہ نہمیہ اور اس کی ٹیم کس طرح مستعد اور جانفشاں تھی اور اس کام کے لیے سرگرمی سے کام کر رہی تھی۔ یہاں پر ہم کلیسیا کے کام میں ٹیم ورک کی اہمیت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی کلیسیا میں کچھ چھوٹا کام کریں، اہم کام کریں، مشکل کام کریں یا آسان کام کریں، مل جل کر کریں اور اس کام کی تکمیل پر خدا کی شکر گزاری کریں۔ 52 دنوں میں یروشلم کی دیواروں کی تعمیر نو ٹیم ورک، خوبصورت ٹیم ورک کی زبردست مثال ہے۔ سامنے اسکرین پر آپ دیواریں یروشلم کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے 42 سیکشنز تھے جن پہ انہوں نے کام کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیم 42 سیکشنز ہے، 42 سیکشنز میں 42 حصوں میں تقسیم تھی، اور وہ ایک جگہ پر نہیں بلکہ 42 جگہوں پر کام کر رہے تھے۔ جب حنانی نے نہمیہ کے پاس آ کر رپورٹ دی تو اس وقت 4 گیٹ تھے، 4 پھاٹک تھے، 4 گیٹ موجود تھے، اور 8 جو پھاٹک تھے بالکل تباہ کر دیے گئے تھے، آگ سے جلا دیے گئے تھے۔ جب نہمیہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آیا تو اس وقت پانی گیٹ جو تھا وہاں پر موجود تھا، اور اگر آپ 3 باب کی 26 آیت کو دیکھیں تو آپ کو یہ پانی پھاٹک کا والا وہاں پر نظر آئے گا۔ اور پھر مشرقی پھاٹک اور پھر گھوڑا پھاٹک یہ بھی اپنی جگہ پر قائم تھے۔ نہمیہ 3 باب 28 سے 29 آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر انسپیکشن گیٹ جو ہے، یہاں پہ اردو میں ہم فقات پھاٹک لکھا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر قائم تھا۔ نہمیہ 3 باب 31 آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پھاٹک اپنی جگہ پر موجود تھے۔ بقیہ پھاٹک جو تھے لوگوں نے آ کر ان کو لگانا تھا اور یروشلم کی تعمیر کرنی تھی، یروشلم شہر کی دیواروں کی تعمیر کرنی تھی۔ افرایم کا پھاٹک اور پھر کونے کا پھاٹک یہاں پہ ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ بھیڑ پھاٹک کی جو ہے مرمت کی گئی، ہنانیل کے برج کی تعمیر نو کی گئی، اور پھر مچھلی پھاٹک کی تعمیر نو کی گئی، اس کو بحال کیا گیا، اور پھر وادی کے گیٹ اور پھر پانی کا پھاٹک اور دوسرے جو پھاٹک تھے ان کو لگایا گیا۔ ان تمام 12 پھاٹکوں کو پھر سے بحال کیا گیا، ان کی مرمت کی گئی۔ 52 ہفتوں کے دوران نہ صرف پھاٹکوں کی مرمت کی گئی بلکہ دیوار جو ہے اس کی بھی تعمیر نو کی گئی۔ جب میں نے یہ سارا نقشہ دیکھا تو میں غور کرنے لگی کہ خدا اس ساری منظر سے ہم مسیحوں کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہے کہ ہم خدا کا مقدس ہیں، ہم اپنی تعمیر نو کریں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم شہر بنانے میں بھی دلچسپی لیں۔ شہر کی دیواروں سے مراد جو ہے الگ کیا جانا یا مخصوص ہونا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دنیا سے الگ ہو گئے ہیں، ہمارے ارد گرد دیواریں ہیں، اور اس کا مطلب ہے دنیا اور گناہ اور دنیا کی چیزوں سے پاک، الگ اور مخصوص ہونا۔ اس طور سے ہم نے شہر کو نہیں بنانا کہ اس کے پھاٹک نہ ہوں، بلکہ ہم نے ایسا شہر تعمیر کرنا ہے کہ اس میں اندر باہر آنے جانے کی سہولت موجود۔ ہم نے ایسا شہر تعمیر کرنا ہے جس کے پھاٹک ہوں، جس میں لوگ آ سکیں اور پھر اس میں سے باہر نکل کر انجیل کی منادی کے لیے جا بھی سکیں، لیکن ہم نے اپنے ایمان کا تحفظ بھی قائم رکھنا ہے۔ جی ہاں، خدا چاہتا کہ ہم ایسا شہر تعمیر کریں جس کے 12 پھاٹک بھی پھر سے بحال کیے جائیں۔ ہم تنہا زندگی نہ گزارے بلکہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں۔ ہمیں خدا کی ہیکل کا تحفظ کرنا ہے، خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو محفوظ رکھیں، دنیا کے درمیان خدمت کریں، لیکن دنیا کے رنگ کو اپنی زندگی پر نہ آنے دیں۔ ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہے کہ خدا ہمارے شہر کو، ہماری زندگیوں کو دیکھے اور اس میں پھاٹک لگے ہوں اور ہم محفوظ ہوں۔ ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہمیں بھی دنیا کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے، ان تک انجیل کا پیغام پہنچانا ہے۔ دنیا کو جیتنے کے لیے ہمیں دنیا سے زیادہ مضبوط ہونا ہے اور ان دیواروں کی
کا یہی معنی اور مفہوم ہے کہ ہم محفوظ اور مضبوط ہوں۔ صرف ایک شخص اس دنیا کو فتح نہیں کر سکتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ٹیم کی صورت میں خدا کا کام کریں۔ ہمیں اس دنیا کا خدا باپ کے ساتھ میل ملاپ کرانا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور 18 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں دیواروں کی تعمیر نو کرنا ہوگی، جس میں ہم سب کو محفوظ کر لیں اور خود بھی محفوظ رہیں۔ اسی لیے تو ہم لوگوں کو یہاں پر آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے آن لائن یہ دیواروں کی تعمیر نو کا کام نہیں کر سکیں گے۔ میل ملاپ رفاقت کی ضرورت ہے۔ مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں لکھی گئی 11ویں کتاب کے دوسرے حصے کو دیکھیں تو مختلف علاقوں سے مختلف لوگوں نے تعمیر نو کے کام میں حصہ لیا۔ امیروں نے، تاجروں نے، کاروباری لوگوں نے اور شرفا نے اور لیڈرز نے تعمیر نو کے کام میں حصہ لیا۔ ہر طرح کے لوگ اس کام میں نہمیہ کے ساتھ مل گئے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کی یگانگت اور اتفاق کو برکت دیا۔ محضرانہ طور پر دیوار 52 دنوں میں تعمیر ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر ہم اس بات پہ غور کریں کہ کون سی چیز تھی جس نے ان میں اس قدر تحریک اور جذبہ پیدا کر دیا کہ 52 دنوں میں محضرانہ طور پر دیوار کھڑی کر دی گئی۔ سب سے پہلے ہم ایک شخص حنانی کو دیکھتے ہیں جس نے نہمیہ کے پاس آ کر رپورٹ دی۔ ہمیں خدا کے عظیم کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت سے لوگوں کی، وفادار لوگوں کی ضرورت ہے۔ نہمیہ 7 باب 2 آیت میں لکھا ہے، تو میں نے یروشلم کو اپنے بھائی حنانی اور قرہ کے حاکم حنانیہ کے سپرد کیا، کیونکہ وہ امانت دار اور بہتوں سے زیادہ خدا ترس تھا۔ حنانی نام کا معنی ہے خوبصورت، مہربان ہونے والا، مہربانی کرنے والا۔ حنانی کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ یہودا سے یروشلم میں نہمیہ کے پاس چل کر آیا تھا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اسیری سے بچ جانے والے لوگ، واپس آنے والے لوگ جو ہیں، بڑی مصیبت اور ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یروشلم کی دیواریں گری ہوئی ہیں اور اس کے پھاٹکوں کو آگ سے جلا دیا گیا ہے۔ وہ یروشلم سے سوسن جو محل ہے، کیپٹل ہے، وہاں پر سفر کر کے آیا، اور یہ 1600 کلومیٹر کا سفر تھا۔ اس وقت میں ہوائی جہاز یا کاریں بھی نہیں تھے، تو تصور کریں کہ اسے اس سفر میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ عزرا 7 باب 9 آیت کو ہم پڑھیں، کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا، اور 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یروشلم میں آ پہنچا، کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا۔ کیونکہ سوسن شہر سے عزرا بھی یروشلم واپس آیا تھا۔ اگر ہم اعداد و شمار کا حساب لگائیں تو 5 مہینے کا طویل سفر طے کر کے جو حنانی ہے وہ یروشلم سے سوسن شہر میں آیا تھا۔ حنانی نے اپنے لوگوں کی ذلت اور رسوائی کو دیکھا، وہ مصیبت کو دیکھ کر رہ نہ سکا، اور اس نے ایمان سے قدم اٹھایا۔ یاد رکھے کہ حقیقی ایمان جو ہے وہ عملی ایمان ہوتا ہے، اور وہ قدم اٹھانے والا ایمان ہوتا ہے۔ اور یہی بات حنانی کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں اپنی قوم کے لیے ایک پیشن تھا، اور اس کا ایمان تھا کہ اس کی یہ کاوش کامیاب ہوگی۔ اس لیے تو اس نے 5 ماہ کا یہ طویل سفر کیا اور نہمیہ تک پہنچا اور اسے آ کر رپورٹ دی۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہمیں بھی حنانی جیسا ایمان دے۔ ہم بھی اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے جو مصیبت اور اس دنیا کی ذلت میں زندگی گزار رہے ہیں، رحم اور ترس سے بھر جائیں، شفاعت کے رخنوں میں کھڑے ہو جائیں اور ان کے گرد دیواریں بن جائیں، تاکہ انہیں ہلاکت سے، ابلیس کے منصوبوں اور جلتے تیروں سے بچا سکیں۔ حنانی بیٹھ کر خاموش تماشائی نہ بنا رہا، اس نے عملی قدم اٹھایا۔ یعقوب 2 باب 26 آیت کو ہم پڑھیں، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ آئیں ہم بھی زندہ ایمان کے لیے دعا کرنا شروع کریں، کیونکہ مردہ ایمان جو ہے وہ محض باتیں ہوتی ہیں، لیکن زندہ ایمان جو ہے وہ باتوں سے بڑھ کر عملی قدم اٹھانے کے تعلق سے ہوتا ہے۔ ہم محض گرجا گھر کی عمارت میں ہی خدمت تک محدود نہ رہیں، بلکہ زندگیاں بچانے کے لیے باہر نکلیں۔ ہم چرچ کی صفائی ستھرائی اور انتظامات کو سنبھالتے ہیں،
تاکہ لوگوں کو خوش آمدید کہہ سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، لوگوں کی جانیں بچائیں، زندگیاں بچائیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہمیں گرجا گھر میں خدمت کرنے سے بڑھ کر اور زیادہ توفیق دے، کہ تاکہ ہم منادی کرنے والے بنیں، روحیں بچانے والے بنیں، تاکہ ہم لوگوں کو اس دنیا کی بڑی مصیبت سے چھڑا سکیں، ان کو بچا سکیں۔ خدا نے ہمیں اسی لیے ایک خاندان کی صورت میں بلایا ہے، تاکہ ہم مل جل کر اس عظیم کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ پھر ہم نہمیہ کے کردار کو بھی دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈینیل نے دعا کی تھی۔ نہمیہ ایک زبردست مرد خدا تھا۔ نہمیہ 1 باب 4 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ جب نہمیہ کو بتایا گیا کہ اس کے لوگ ذلت اور رسوائی میں ہیں، یروشلم کی دیواریں گری ہوئی ہیں، لوگ ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پھاٹک جلے ہوئے ہیں، تو اس نے دعا اور روزے میں ٹھہرنے کا پروگرام بنایا۔ خدا ہم میں سے ہر ایک پر نہمیہ کی روح نازل کرے، کیونکہ ہماری روحیں از خود خدا کے کام کو نہیں کر سکتی، اس قسم کے ترس اور جذبے سے مامور نہیں ہو سکتی۔ نہمیہ نے کس طرح کی دعا کی تھی؟ یاد رہے کہ سب سے پہلے نہمیہ نے توبہ کی دعا کی تھی۔ ہم سب دعا کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں بہت ہی دلچسپی کی حامل بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ، تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے خلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے بھائی خاندان دونوں نے گناہ کیا۔ دیکھیں کہ نہمیہ کس قدر دلیری کے ساتھ خداوند کو کہہ رہا کہ خداوند تیری آنکھیں مجھ پر لگیں، تو میری طرف کان لگا، میری دعا سن لے۔ یہ دلیری نہمیہ کو کیسی ملی تھی؟ اور اس نے کہا کہ خداوند میں تیرے حضور تیرے بندوں بن اسرائیل کے لیے دعا کرتا ہوں، دن رات ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور بن اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے خلاف کی ہیں مان لیتا ہوں۔ وہ کیوں اس قدر دلیر تھا؟ اس نے کس مقصد کے لیے دعا کی؟ اس نے دلیری سے دعا کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو ان کی خطاؤں کو معاف کر سکتی ہے، ایک ہی ہستی ہے جو انہیں ذلت اور رسوائی سے نکال سکتی ہے۔ اس نے اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خدا کے حضور دعا کی۔ نہمیہ نے صرف بنی اسرائیل کے گناہوں کی نہیں، بلکہ اس نے اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا بھی اعتراف کیا۔ کئی دفعہ ہمارے پاس بہت سی دعائیں درخواستیں ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں خداوند یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے۔ یہاں پر خداوند کا بندہ نہمیہ سے بڑی دلیری کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ خداوند میری دعا سن لے، اپنی آنکھیں کھول، میری طرف متوجہ ہو۔ کیا ہم بھی اس طرح دلیری سے دعا کرتے ہیں؟ خدا ہم سے کیسی دعائیں سننے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ نہمیہ کا دل جو ہے وہ خدا کے دل کے ساتھ جڑ گیا، اور اس نے خدا کی مرضی کے مطابق دعا کی۔ دیکھیں کہ اس طرح کی دعا سے کیسی تقویت ملتی ہے۔ 2 کرنتھیوں 7 باب 14 میں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ بہنوں بھائیوں، خدا بھی ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے، بحال کرنا چاہتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے، اور وہ ہم سے ایسی دعاؤں کی توقع کرتا ہے۔ خدا ہمیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی اور گناہوں سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہی اس کے دل کی لالسا ہے کہ آپ آزاد، فتح مند، بابرکت زندگی گزاریں۔ زبور 32:5 میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خدا ان کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ آمین۔ ہمیں بھی نہمیہ کی طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دلیری سے نہمیہ کی طرح اپنے گناہوں، ناراضگیوں کو خداوند کے سامنے رکھ دیں، ان کو نہ چھپائیں، اور خداوند کے سامنے جائیں اور خداوند سے معافی مانگیں۔ خدا باپ کے سامنے دلیری کے ساتھ جائیں، کیونکہ وہ ہماری فکر کرتا ہے، ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ اور نہمیہ کی دعا ہی کے آغاز سے بنی اسرائیل کی بحالی، برکت اور فتح کا آغاز ہو گیا تھا، جب وہ دلیری کے ساتھ خداوند کے حضور میں گیا اور اس نے کہا کہ خداوند میری دعا سن لے، کان لگا، اپنی آنکھیں کھول اور میری طرف متوجہ ہو۔ نہمیہ نے صرف دعا ہی نہیں کی تھی، بلکہ وہ خدا کے عہد سے بھی لپٹا رہا۔ بائبل مقدس جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دیکھیں کہ نہمیہ نے
دعا کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کو بھی اس کے سامنے رکھا۔ اس نے خدا سے کہا کہ خداوند تو نے یہ وعدہ کیا ہے، اس لیے اپنے وعدے کو پورا کر۔ نہمیہ 1:8-9 میں اس نے اس طرح سے دعا کی، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ موسیٰ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے، تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ آمین۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی طرف رجوع لائیں، اس کی طرف واپس آئیں۔ خدا کا یہ عہد تھا کہ اگر اس کے لوگ اس کی طرف رجوع لائیں تو وہ انہیں واپس لائے گا۔ یہ بات جو نہمیہ نے کی تھی یہ استثنا 13 باب پر مبنی ہے، اور یہ کتاب کس نے لکھی تھی؟ موسیٰ نے۔ استثنا 30 باب پہلی 4 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ نہمیہ 30 باب پہلی 4 آیات، اور جب یہ سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جن کو میں نے آج تمہارے آگے رکھا ہے تجھ پر آئیں، اور تو ان قوموں کے بیچ میں جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو ہنکا کر پہنچا دیا ہو ان کو یاد کرے، اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے، تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا، اور پھر تجھ کو سب قوموں میں جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پراگندہ کیا ہو جمع کرے گا، اور اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں گے تو وہاں سے بھی میں خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا۔ خدا کی یہی خواہش تھی، اس کے دل کی یہی لالسا تھی کہ وہ اس کے لوگ جو ہیں واپس آئیں اور ان کو وہ بحال کرے اور ان کو برکت دے۔ آج دیکھیں کہ آپ کے عزیز و کارب، آپ کی کلیسیا کے کتنے ہی لوگ ہیں جو پراگندہ اور برگشتہ ہو چکے ہیں۔ آئیں ان کے لیے دعا کریں، خداوند انہیں برکت دینا چاہتا ہے، خداوند انہیں بحال کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ کہ خدا آج ہمارے سامنے یہ کلام رکھ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ شفایتی دعاؤں میں کس قدر قدرت ہے۔ جب اس کے لوگ خود دوسروں کی برکت، بحالی، فتح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو خداوند ان کی دعاؤں کو سن کر ملکوں کو، شہروں کو بحال کر دیتا ہے۔ مرد خدا موسیٰ 1446 قبل از مسیح میں زمین پر موجود تھا، جبکہ نہمیہ 444 قبل از مسیح اس دنیا میں موجود تھا۔ پس غور کریں کہ استثنا 30 باب کی پہلی 4 آیات نہمیہ سے کتنے سال پہلے لکھی گئی تھی۔ نہمیہ خدا کو 1000 سال پہلے کیا گیا عہد اور اس کا کلام یاد کرا رہا تھا۔ نہمیہ 1000 سال پہلے بیان کیے گئے کلام کے ساتھ لپٹا رہا، اس کو یاد رکھا اور اس کو خدا کے سامنے بیان کیا۔ خدا کرے کہ ہم بھی خدا کے کلام کے ساتھ جو شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا ہے اس سے لپٹے رہیں۔ جب آپ بائبل مقدس میں بیان کردہ عہدوں کو خدا کے سامنے رکھیں گے، اس کے وعدے اسے یاد دلائیں گے، توبہ کریں گے، اس کی طرف رجوع لائیں گے، تو خداوند اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ ہم اپنی دعا سے، توبہ سے قوموں کو، قبیلوں کو بچا سکتے ہیں۔ نہمیہ کی کامیابی، برکت اور فتح کی تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ خاص طور پر خدا کی مرضی کا طالب ہوا۔ جب نہمیہ نے حنانی کی رپورٹ کو سنا تو وہ بیٹھ گیا اور غم زدہ اور رنجیدہ ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے توبہ کی، دعا کی اور خدا کے عہد کو یاد کیا، اور اس نے خاص طور پر دعا کی اور خدا سے رہنمائی مانگی کہ کس طریقے سے وہ اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے، کیسے وہ خدا کے لوگوں کی برکت بحالی کے لیے یروشلم جا کر دیواروں کی تعمیر کر سکتا ہے اور ان کے اس لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اس نے خدا کے حضور دعا کی کہ خداوند جو ہے ارتخشستہ بادشاہ کی نظر میں اس پر مہربانی کرے اور ارتخشستہ بادشاہ کو اس کے لیے قائل کرے۔ نہمیہ بادشاہ کے محل میں جو تھا وہ بطور ساقی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ نہمیہ پہلا باب اور 11ویں آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، آئے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا، اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر۔
میں تو بادشاہ کا ساقی تھا۔ نہمیہ کون تھا؟ ارتخشستہ بادشاہ کون تھا؟ یہ شاہ فارس ہے، اور یہ 664 سے 423 قبل از مسیح فارس پر برسر اقتدار رہا۔ اس کا اصل نام لونزیمینس تھا۔ نہمیہ کا واقعہ جو ہے یہ 444 قبل از مسیح ہے۔ یہاں پر ارتخشستہ بادشاہ کا دور حکومت 464 سے 423 قبل از مسیح دیکھنے کو ملتا ہے۔ بائبل مقدس میں ارتخشستہ بادشاہ کے تعلق سے کئی ایک جگہوں پر پڑھنے کو ملتا ہے۔ عزرا کی کتاب میں، نہمیہ کی کتاب میں۔ یاد رہے کہ یہی بادشاہ تھا جس نے گزرے زمانہ میں دیواروں کی تعمیر کے کام میں رکاوٹ پیدا کی تھی، جب اس نے اپنے دشمنوں کی طرف سے یہودیوں پر کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو سنا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہی شخص دیواروں کی تعمیر نو میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ یہ مخالفت کرنے والا ہی شخص تھا۔ جب خدا نے نہمیہ پر مہربانی کی تو یہی بادشاہ تھا جس نے اسے کہا کہ تم جا سکتے ہو۔ اس نے کہا دیواروں کی تعمیر نو میں جو چیزیں درکار ہیں، سامان درکار ہے، میں تجھے دوں گا۔ عزرا 4:7 آیت میں ارتخشستہ بادشاہ کی مخالفت کو دیکھیں جو اس نے دیواروں کی تعمیر کے تعلق سے کی تھی۔ پھر ارتخشستہ کے دنوں میں بشلام اور متردات اور طائبیل اور اس کے باقی رفیقوں نے شاہ فارس ارتخشستہ کو لکھا۔ ان کا خط آرامی حروف اور آرامی زبان میں لکھا تھا، اور لکھا ہے رہوم دیوان اور شمسی منشی نے ارتخشستہ بادشاہ کو یروشلم کے خلاف یوں خط لکھا تھا۔ 12 آیت میں لکھا ہے بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یروشلم میں آئے ہیں وہ اس باغی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں، چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں۔ سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصیل تیار ہو جائے تو وہ خراج، شنگی یا مسول نہیں دیں گے، اور آخر بادشاہ کو نقصان ہوگا۔ یہ بڑے مکار لوگ تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے روپے پیسے کی بات کی، اور پھر 17 آیت میں ہم اس ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ تب بادشاہ نے رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو جو سامریہ اور دریا پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ۔ پھر بادشاہ نے ایک فرمان جاری کیا۔ 4:21 سے 23 آیت میں خدا کے کلام میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور یہ شہر نہ بنے جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو۔ خبردار اس میں سستی نہ کرنا، بادشاہوں کے نقصان کے لیے خرابی کیوں بڑھنے پائے۔ سو جب ارتخشستہ بادشاہ کے خط کی نقل رہوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑھی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلم کو گئے اور جبر و زور سے ان کو روک دیا۔ لیکن ہم دیکھتے کہ جب نہمیہ نے خدا کے حضور دعا کی تو خدا نے اسی بادشاہ کے دل کو قائل کیا، اس کو تبدیل کر دیا۔ دعا کے جواب میں اس شخص نے اس کی نہمیہ کی بھرپور مدد اور معاونت کی اور اس کے ساتھ سیکیورٹی بھیجی اور اس کو سامان بھی مہیا کیا ہے۔ دیکھیں ہمارا خدا کیسا قوی اور قادر خدا ہے۔ خدا ہمارے دشمنوں کو ہمارے دوست بنانے کی قدرت رکھتا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے کام میں مل جائے۔ عزرا 4:21 سے 23 آیت میں خدا کے کلام کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور یہ شہر نہ بنے جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو۔ خبردار اس میں سستی نہ کرنا، اور بادشاہوں کے نقصان کے لیے خرابی کیوں بڑھنے پائے۔ سو جب ارتخشستہ بادشاہ کے خط کی نقل رہوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑھی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلم کو گئے اور جبر اور زور سے ان کو کام سے روک دیا۔ نہمیہ 2:9 کو دیکھیں تو بادشاہ نے فوجی سردار اور سوار بھی جو تھے نہمیہ کو دیے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں کہ خدا کیا چاہتا ہے اور ہم اس کی مرضی کے مطابق دعا کیا کریں، اور یہی کام تو نہمیہ نے کیا تھا۔ اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھیں، پڑھیں تاکہ ہم خدا کی مرضی سے واقف ہو جائیں۔ کلام ہمارے لیے لکھا گیا ہے۔ دیکھیں نہمیہ نے خدا کے کلام کو پڑھا، جانتا تھا، تو اس لیے اس نے بڑی خاص اور واضح دعا کی۔ خدا نے نہمیہ کے دل کو قائل کیا تاکہ دیوار کی تعمیر نو دوبارہ سے ہو سکے، اور اسے اجازت ملی، اور اس نے
اسی بادشاہ کو قائل کیا جو ماضی میں دیوار کی تعمیر نو کی مخالفت کرتا تھا۔ خدا نے ارتخشستہ بادشاہ کو قائل کیا تو اس نے فوجی سردار، سوار اور لکڑی تک نہمیہ کو دی۔ جب ہم واضح دعا خدا کے کلام کے مطابق دعا کرتے ہیں تو خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ جب ہم اس سے دعا کریں گے راہ کی رکاوٹیں جاتی رہیں گی۔ بائبل مقدس میں لکھی مخلصی تاریخ کو جانیں اور خدا کی مرضی کے عین مطابق دعا کرنے والے بن جائیں۔ کلام کو جاننے کے سبب سے خدا کے ساتھ گہرے اور درست رشتے میں قائم ہو جائیں۔ ہماری دعاؤں میں کون سا خاص نقطہ ہونا چاہیے؟ متی 7 آیت کی آیت جو ہے بڑی اہم ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ متی 7:9-11 میں لکھا ہے، تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ یہاں پہ لکھا کہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں نہ دے گا۔ ہماری نظر میں کون سی اچھی چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمیں بائبل مقدس اور خدا کی نظر سے دیکھنا ہے کہ کون سی اچھی چیزیں ہیں اور ہم انہی کے طالب ہوں، کیونکہ خدا ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر اور کیا اچھا ہے۔ یہاں پر خدا عام اچھی چیزوں کے تعلق سے نہیں بلکہ مخصوص اچھی چیزوں کے تعلق سے بات کر رہا تھا۔ خدا ہمارے دل کی سوچوں خیالوں سے واقف ہے۔ جب یسوع نے یہ کہا کہ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا تو خداوند کے ذہن میں کون سی اچھی چیزیں تھیں؟ لوکا 11:13 میں یہی آیت کو ہم دوبارہ دیکھیں گے۔ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ خدا باپ ہمیں اپنا پاک روح دینا چاہتا ہے، اور اس سے اچھی اور اعلیٰ چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں جو زندگی ہے، جو ہمیں خدا کے دل کی خواہش اور اس کی مرضی کے تعلق سے جانکاری دیتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 2:10-11 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 2 میں خدا کے کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ 11ویں آیت، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کے اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ روح القدس کو پائے بغیر ہم خدا کی گہری باتوں کو نہیں جان سکتے۔ پلوٹا جو ہوتا ہے وہی خدا اپنے باپ کے دل کی لالسا کو جانتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پلوٹے بن جائیں تاکہ اس کی دل کی گہری باتوں کو جاننے والے بن جائیں۔ آئیں اپنے خیالات اور سوچوں کو خدا کے کلام کے مطابق بنائیں، کیونکہ وہ ہمیں اپنا پاک روح دینا چاہتا ہے۔ روح القدس پا کر ہی ہم یروشلم کی دیواروں کو تعمیر کر سکیں گے۔ مخلصی کی تاریخ مکاشفہ کی کتاب میں پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ 21ویں باب میں وہاں پر نئے یروشلم کی تعمیر نو کو ہم مکمل دیکھتے ہیں، اور اس نئے یروشلم کو پاک شہر قرار دیا گیا۔ یہاں پر ہیکل کی بات نہیں ہو رہی بلکہ شہر یروشلم کی بات ہو رہی ہے۔ مکاشفہ 21 باب، پاک شہر، نیا یروشلم شہر، کیونکہ خدا تو ہیکل میں اور شہر میں اس کے لوگ۔ ہمیں شہر تعمیر کرنا ہے۔ ہم روح القدس سے مامور ہو کر ہی پاک شہر کو تعمیر کر سکیں گے، اور یہ شہر لوگوں کو خدا کے ساتھ بلانے کے لیے قائم رہے گا۔ آئیں شہر یروشلم کو تعمیر کرنے والے ہیکل بن چکی ہے۔ یسوع آ چکا ہے۔ ہمیں روحانی طور پر حنانی کا کردار ادا کرنا ہے، نہمیہ کا کردار ادا کرنا ہے۔ حنانی کا کردار بہت خوبصورت ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر خاموش تماشائی نہ بنا رہا، بلکہ اس نے ایمان سے قدم اٹھایا اور اپنے لوگوں کی فلاح، بہتری، بحالی اور برکت کے لیے آگے بڑھا۔ ہمیں نہمیہ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دعا کے رخنوں میں کھڑے ہو جائیں، شفاعت کے رخنوں میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے لوگوں کے لیے خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خدا سے مدد مانگیں۔ نہمیہ ایسا شخص تھا جس کا دل خدا کے دل کے مطابق تھا۔ اس نے خدا کے عہد کو اس کے سامنے رکھا، وہ کلاب سے لپٹا رہا۔ خدا کرے کہ ہم نہمیہ کی طرح مرد دعا بن جائیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔
خداوند تیری شکر گزاری اس سارے وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا، اگرچہ ایک وسیع مضمون کو ہم پورے طور پہ کور نہ کر پائے، لیکن جو بھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند تو نے حنانی اور نہمیہ کو اپنے لوگوں کی برکت بحالی اور شہر یروشلم کی دیواروں کو تعمیر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ خداوند ہم سب کو اپنی طرف رجوع لانے کا، فروتن ہونے کا اور روح القدس کے طالب ہونے کا فضل دے۔ ہم اپنی خطائیں، غلطیاں، گناہوں اور کمزوریوں کا تیرے سامنے اقرار کریں، اپنے دلوں کو تیرے سامنے انڈیل دے۔ خدا ہم مل جل کر کام کرنے والے ہوں، ہم یہ نہ کہیں کہ یہ تو میرا کام نہیں ہے۔ اس بات کو ہم سمجھے کہ تو چاہتا ہے کہ ہم مل جل کر تیرے کام کو مکمل کریں۔ خدا تو ہمارے وسیلہ سے ایک شہر کی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں حنانی کی روح دے، نہمیہ کی طرح خدا آگے بڑھنے والے لوگ بنا، ہمارے ساتھ اچھی لوگوں کو، وفادار لوگوں کو ملا دے۔ خدا کم پڑھے لکھے، زیادہ پڑھے لکھے، امیر غریب، سب خدا ہماری ٹیم میں شامل ہوں، کلیسیا میں شامل ہوں، اور ہم مل جل کر شہر یروشلم کی تعمیر کرنے لگے۔ جس طرح انہوں نے 52 دنوں میں ہیکل کو تعمیر کر لیا تھا، ہمیں بھی ایسی ہی روح دے، ایسے ہی جذبہ عطا کر، تاکہ تیرے کام کو مکمل کر سکیں۔ فضل دے کہ ہم بھی نہمیہ اور اس کی ٹیم کی طرح تیری مرضی اور منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے۔ خدا ہم ساری باتوں کے لیے تجھے مبارک کہتے ہیں، آج کے وقت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں جمع ہونے کا فضل دیا، اور خدا اپنے کلام کی گہری باتوں کو، بھیدوں کو ہم پہ آشکارا کیا۔ تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔